بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ احباب کے اسٹیٹس کو دیکھا اور ہمارے مشہور نعت خوان محمد اعظم چشتی جو کہ عید غدیر کو پروموٹ کر رہے تھے، تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عید غدیر کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کی اصل اسلام میں موجود ہے۔ عید غدیر منانا رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت عید غدیر کے قائل نہیں بلکہ حدیث غدیر کے قائل ہیں۔ میں آپ کو اس کا رد قرآن سے پیش کروں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے، خلاق اعظم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی 18 ذوالحجہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ 18 ذوالحجہ کو دین مکمل ہوا، ہم دین کے مکمل ہونے کی خوشی میں عید مناتے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، یہ ان کی شہادت کی خوشی میں عید مناتے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے مکمل ہونے کی خوشی میں عید مناتے ہیں۔ اور دین کا مکمل ہوا یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوا۔ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 4606، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں یہ آیت حضور پر نازل ہو چکی تھی۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نازل ہو گئی تو 9 دن بعد 18 ذوالحجہ کو آپ عید بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس کا کیا ثابت ہوتا ہے اس سے کہ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسرا حدیث آپ پیش کرتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے۔ جب ایک خلیفہ موجود ہے، حضور خود موجود ہے، تو حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ ہے؟ ایک وقت میں 2 خلیفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت ہو اور 2 خلیفہ آپ پر حکمرانی کر رہے ہیں؟ چلو مان لیا کہ اس وقت حضور نے فرمایا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، تو حضور کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ آپ نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی نعوذ باللہ نہیں کی، بلکہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ آپ نے عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر کے عمر فاروق کے پیچھے نماز ادا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ آپ نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر کے عثمان غنی کے پیچھے نماز ادا کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے۔ چلیں مان لیا کہ خلیفہ بنانا تھا حضور نے حضرت علی کو، تو حضور اعلان فرما رہے ہیں غدیر کے مقام پر جہاں پر چند ہزار صحابہ کرام موجود ہیں، تو حضور نے وہاں پر اعلان کیوں نہ فرمایا جہاں پر 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے؟ مکہ میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان موجود تھے، صحابہ موجود تھے، حضور نے وہاں پر اعلان نہیں فرمایا، اور غدیر کے مقام پر آ کر حضور نے اعلان فرما دیا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں علی اس کا خلیفہ ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں آپ لوگ۔ یہاں پر حضور نے اس لیے فرمایا تھا کہ یمن کے کچھ صحابہ تھے جو حضرت علی سے خفا تھے، ناراض تھے۔ حضور نے فرمایا ان سے خفا نہ ہو، یہ میرا بھائی ہے، جو مجھے محبت سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھے محمد سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اس کا مفہوم یہ تھا، اور آپ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ چلیں مان لیا کہ آپ کہتے ہیں اس کا مطلب خلیفہ ہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی نعوذ باللہ، کہ آپ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، آپ نے عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ حضور نے اپنا مجھے خلیفہ بنایا ہوا ہے اور میں صدیق اکبر کو خلیفہ مان رہا ہوں۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ 352 ہجری میں ایک بادشاہ معیز الدولہ نے کی۔ مان لیا ہم نے کہ عید غدیر منانا سنت علی ہے، تو آپ بتائیں سنت علی کو پورا کرنے کے لیے امام حسن نے عید غدیر کو کتنی بار منایا؟
امام حسین نے عید غدیر کو کتنی بار منایا؟ امام زین العابدین نے عید غدیر کو کتنی بار منایا؟ امام باقر نے، امام جعفر صادق نے عید غدیر کو کتنی بار منایا؟ 12 اماموں نے عید غدیر کو کتنی بار منایا؟ آپ یہ ثابت کر دیں مجھے عید غدیر ان 12 اماموں نے کتنی بار منائی ہے، تو ہم بھی عید غدیر منانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔